لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ مومن کی آیت 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم سب مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، یعنی خود مجھ سے نہیں مانگتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کی روشنی میں آج ہم دعا کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعا گناہ گار لوگوں کی قبول نہیں ہوتی اور بزرگوں کی کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں ہمارے کلچر میں کہ نیک ان کی اللہ موڑتا نہیں اور میں گناہ گار ہوں، میری اللہ نے سننا نہیں۔ اس کے نتیجے میں تین بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی خرابی کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے توڑ لیتا ہے اور بزرگوں سے محتاجی کا تعلق قائم کر لیتا ہے کہ کوئی بزرگ ملے، مجھے کسی کو ڈھونڈوں جو میری بات سنے اور اللہ تک پہنچائے۔ اس میں وہی مثال ہے کہ آپ خود گاڑی نکال کے ڈرائیو کر کے کہیں پہنچ جائیں یا آپ کسی دوسرے کا انتظار کریں کہ وہ آپ کو رائڈ دے اور آپ جائیں۔ کنوینینٹ کس میں ہوتا ہے؟ پہلی صورت زیادہ ریلائبل ہوتی ہے، یا آپ خود چل کے چلے گئے یا آپ خود گاڑی نکال کے آگے۔ جو لوگ بیچ میں دوسروں کو ڈال لیتے ہیں وہ واقعی محتاج ہوتے ہیں، جب کوئی بزرگ نہ ملا تب تک وہ اپنی دعاؤں کو بھی قبول نہ کرائیں۔ پھر دوسری اس سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اگر آپ کسی سے کوئی کام کراتے ہیں تو آپ بھی تو جواب میں کچھ دینا ہی چاہتے ہیں نا۔ اگر آپ کسی سے رائٹ لیتے ہیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ جواب میں آپ بھی اس کو کچھ دیں۔ تو اب جب بیچ میں بزرگ آ گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہماری دعائیں قبول کروائیں تو ہم ان کو کچھ نہ دیں؟ پھر کہیں نظر، کہیں نیاز، کہیں صحیح، کہیں غلط کر کرا کے ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تیسری جو بہت ہی بڑی خرابی آتی ہے وہ کیا ہے کہ پھر دعائیں قبول ہونے کے بعد ایک بندہ بزرگوں کو وہی مقام دینے لگتا ہے، نعوذ باللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ کہتا ہے نا کہ میری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور ساری زندگی شرک کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ پھر اللہ کی بندگی کی بجائے بزرگوں کی بندگی کرنے لگتا ہے، چاہے نمازوں میں یا کا نعبدو کہے لیکن حقیقت میں وہ بزرگوں کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کل مکہ والوں میں بھی تھی اور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ اور بعض لوگ ایسی چیزیں کہہ کر اپنے آپ کو یہ بھی مطمئن کر لیتے ہیں کہ میری کہاں سنی جانی ہے، یعنی سستی بھی ہوتی ہے اندر۔ جب باقی کچھ نہیں کر رہے تو دعائیں بھی ہمارے لیے دوسرے ہی مانگ دیں، اور بہانہ کہ میری تو اس نے سننی کوئی نہیں۔ تو کس کو کہا ہے اللہ نے کہ میں اس کی ضرور سنوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ہر شخص چاہے نیک ہے یا بد، گناہ گار ہے یا صحیح ہے، وہ خود دعا کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نہ مانگنے سے۔ دنیا کے بادشاہوں میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن آپ غور کریں کہ دنیا والے تب ناخوش ہوتے ہیں جب ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں۔ آپ پہلی دفعہ کسی سے کچھ مانگیں، خوشی خوشی دیں گے، جی ضرور، شور۔ آپ دوبارہ وہی چیز کچھ دن کے بعد مانگے تو دے دیں گے، لیکن وہ خوشی نہیں ہوگی ان کو۔ تیسری دفعہ آپ مانگے اور آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض میں پھر لوگ آپ سے اوائڈ کریں کہ اس نے آ کے بھی کچھ مجھ سے مانگ لینا ہے۔ آپ کسی سے ایک دفعہ اس کا فون بورو کریں، دے دے گا خوشی سے، دوبارہ مانگے پھر ناراض ہو، تھوڑا دے دے گا۔ آپ اس کو لگے گا نا کہ آپ ہر بار اسی سے فون مانگ رہے ہیں، تو بعض وہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اپنا یوز نہیں کرتے اور میرا لیتے ہیں۔ تو انسانوں کی کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ کی ذات بالکل مختلف ہے۔ اس سے نہ مانگے تو وہ خوش نہیں ہوتا۔ جس کا دل کھلا ہوتا ہے نا وہ دے کے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لیتا ہے نا کہ میرا رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے تو وہ دینے والا بھی بن جاتا ہے۔ حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی اس کے 9 سال کے بعد تقریباً اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت بڑا سخی تھا اپنے دور کا، اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک موقع پہ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی تم نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کوئی شخص دیکھا، جنرس؟
بہت زیادہ خرچ کرنے والا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہا کون؟ کہنے لگا ایک یتیم لڑکا۔ کہا کیا ہوا، کہانی سناؤ۔ کہنے لگا کہ ایک بار میں ایک یتیم لڑکے کے گھر مہمان بن کے گیا، اس کی 9 بکریاں تھی ٹوٹل، یعنی اس کی کل مال و متاع 9 بکریاں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بکریاں چرا کے ہی کھاتے پیتے تھے، وہی ان کی گزر بسر تھی۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر جب مہمان بن کے گیا تو اس نے ایک بکری ذبح کی میرے لیے، اور اس کا برین یعنی اس کا مغز میرے لیے پکا کے رکھا۔ مجھے بہت ہی اچھا لگا، میں نے اس کے مغز کی تعریف کی، وہ خوش ہوا، کہنے کا اچھا میں آپ کے لیے اور لاتا ہوں۔ کہنے لگا وہ میرے لیے مغز لاتا رہا، میں نے کھاتا گیا پیٹ بھر کے۔ جب میں بہت پیٹ بھر کے خوشی خوشی وہاں سے اٹھا تو باہر میں نے چاروں طرف خون بھرا ہوا دیکھا اور گوشت کٹا ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ پسند آیا تھا، میں نے اپنی ساری بکریاں باری باری ذبح کر دی کہ اس کا مغز نکالوں اور آپ کو کھلا دوں۔ کہتے ہیں اب تو مجھے پریشانی لگ گئی کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہاری تو ساری کائنات ہی یہ تھی۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرے لیے گوارا نہیں تھا کہ میرے گھر ایک مہمان آیا اور آپ جیسا مہمان جو ویسے ہی اتنا سخی ہے، تو میں آپ کو دینے کے لیے اس پہ بھی تیار ہوں۔ کہتے ہیں خیر میں نے کیا کیا کہ دل میں بوجھ تھا، تو جس نے بات سنی اس نے پوچھا، جو ان سے کہانی سن رہا تھا، کہ پھر آپ نے جواب میں بھی تو اس کو کچھ دیا ہی ہوگا نا؟ کہیں گے ہاں میں نے بھی اس کو جواب میں دیا۔ کہا کیا دیا؟ کہنے لگا میں نے اس کو 300 سرخ اونٹ دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سرخ اونٹ ایسے ہے جیسے آج کی ایک لینڈ کروزر ہوگی۔ 300 سرخ اونٹ دیے، اور اب باقی یاد نہیں مجھے، میں نے پڑھ کے سنایا تھا، 7 شاید کتنی 100 بکریاں دی، کچھ اور بھی دیا بہت بڑا۔ تو جس نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ پھر تو آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ کوئی بات نہیں، اس نے آپ کو 6 بکریاں دی، آپ نے اس کو اتنے 300 اونٹ پلس اتنی بکریاں بھی تحفے میں دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ مجھ سے سخی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے مجھے وہ دیا جو اپنی پوری کائنات ہی مجھے اٹھا کے پکڑا دی۔ اس نے اپنی تھوڑی سی کائنات پوری کی پوری مجھے دے دی، میرے لیے خرچ کر دی، اور میں نے جو اس کو دیا وہ جو میرے پاس موجود تھا اس کا بہت چھوٹا حصہ تھا۔ تو آپ دیکھیے کیسے بھی تو کردار ہوتے ہیں نا۔ تو بہرحال یہاں بات کر دی کہ جو دے کے خوش ہوتا ہے نا، جو کسی دوسرے کو کھلا کے پلا کے دے کے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں اب دیکھیں سب سے زیادہ وہ شخص جس پہ اللہ کا غضب ہوا ہوگا وہ شیطان ہے، ملعون، لعنت کیا ہوا۔ اس کے باوجود جب اس نے کہا کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے تک کے دن کی مہلت دے، اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کی کہ نہ کی؟ بالکل کی۔ قال فإنک من المنظرین، کہا بے شک تو منظر ہے، یعنی تجھے ڈھیل دی گئی ہے، کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، کہ اس وقت معلوم تک۔ سورہ ہجر کی آیت 36 اور 38 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب اللہ نے شیطان کی سن لی، اور یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ شیطان کا یہ مہلت مانگنا کوئی نیک مقصد کے لیے نہیں تھا، برے مقصد کے لیے تھا، اس کے باوجود اللہ نے اس کی سن لی۔ کیا پتہ چلا کہ جو اچھے کام کی توفیق مانگے گا اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ مثال تم نے دیکھی کہ اللہ نے شیطان کی سن لی، اور گناہ کی توفیق بھی کوئی مانگتا ہے نا اللہ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے، کوئی نیکی کی توفیق مانگتا ہے اس کو وہ بھی دے دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر نیکوں کی دعا کریں کہ ضرور قبول ہوتی ہے، اس عقیدے کے رد کے لیے آپ حضرت نوح کی مثال لے لیں۔ 950 سال کی تبلیغ، 1000 سال کی عمر، اتنی اللہ کے دین کی خدمت کی، اور صرف ایک ہی دعا مانگی نا کہ رب ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی اس کو بچا لے تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ سورۃ ہود کی آیت 45 میں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ دعا قبول کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ سختی سے کہہ دیا کہ اگر دوبارہ یہ کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، تو نوح آپ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، کہ آپ ایسی دعائیں کر کے خود کو جاہلوں میں نہ کریں۔ سورہ ہود کی آیت 46 میں آتا ہے۔ نہیں سنی اللہ نے نوح کی؟ اللہ اتنا بے نیاز ہے، ہمارے لیے تھوڑا سا کوئی کر دے ہم اس کے پریشر میں آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری زندگی پیدا ہونے کے بعد شعور شروع ہو کے مرتے دم تک ایک بندہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، کسی کا اللہ پہ کوئی زور نہیں، کوئی اس کے فیصلوں میں اختیار نہیں رکھتا، کوئی شریک نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن اب دیکھیے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوگا، کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اب اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ آگ میں جائے اور میں جنت میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ہاں واقعی سوری، میں نے تو کہہ دیا تھا، پھر آپ ویسے ابراہیم ہیں، خلیل اللہ، آپ نے میرا گھر بنایا تھا، چلو پھر میں دے دوں۔ کہا نہیں، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، کہا میں نہیں دوں گا۔ ہاں آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں، کیسے؟ کہ آپ کے باپ کو بجو کی شکل کا بنا کے جہنم میں ڈالتا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔
اللہ اپنے فیصلے کرنے پہ قادر ہے. بڑا بے نیاز ہے ہمارا رب. آپ میں اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے. لاڈ پیار کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس لاڈ کے بعد بھی وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی. اور جب تک یہ یقین نہیں ہوتا آپ دعا کی روح کو نہیں پا سکتے. کوئی زبردستی نہیں، کوئی دھاندلی نہیں. نہ کوئی امیر امیری کی وجہ سے فخر کرے، نہ غریب غربت سے، نہ عالم علم پہ مان کرے، نہ کوئی مبلغ تبلیغ پہ مان کرے. ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں. بھیک دے دے اس کی خوشی، نہ دے اس کی مرضی. اللہ کا نبی، سب سے بڑی ذات جن کا نام لے کے دل محبت سے بھر جاتا ہے، انہوں نے امت کے لیے 3 دعائیں کی. اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا قبول ہے. آپ نے کہا میری امت عام طور پہ غرق نہ ہو جیسے پچھلی قومیں غرق ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے. تیسری دعا کی اللہ میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو، یعنی فرقے بازی اور تفرقے بازی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہوگی قبول. صحیح مسلم کی روایت ہے. کریں اب کیا کہیں گے. اللہ کے نبی کی نہیں قبول ہوئی، آدھی ہوئی آدھی نہیں ہوئی، تو پھر نبی ولی اور غوث اور کتب یہ کون سے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ خیال ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات حقیقت میں ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرتی ہے. ہم سب کو کیا عقیدہ رکھنا ہے اس بارے میں؟ پہلی بات ہے کہ ہر بندہ خود مانگے. یہ اللہ کا واضح حکم ہے. کسی نیک بندے سے دعا کروا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ گمان یا یہ یقین نہیں رکھ سکتے کہ ضرور قبول ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ یقین رکھتا ہے نا کہ میری دعا کی قبولیت کا انحصار اللہ کی مرضی اور اس کی مصلحت پر ہے، جب چاہے جتنی چاہے جب اس کا ارادہ ہوگا وہ دعا قبول کرے گا اور وہی میرے حق میں بہتر ہے. اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ تقدیر اور دعا کا ربط پیدا ہوتا ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری غلط فہمیوں کو دور فرمائے اور ہم دعائیں خود کرنا سیکھ سکیں. دوسروں کے وسیلے واسطے سے دعا مانگ کے ہم اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو کمزور نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی بات جو بھی ہوئی اس میں سے کہنا چاہیے؟ جی یہ ان کا سوال ہے کہ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، یا کوئی ایسے حالات ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے دعا کی تھی تو قبول ہوئی؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ تو دعا کر ہی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں. واللہ آپ کی وہ بھی پتہ چل جاتی ہیں جو قبول نہیں ہونی. آپ کو وہ وقت یاد رہ جاتا ہے کہ یہ وقت ضرور قبول ہوگا. دیکھیے جب ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتے ہیں نا تو مل جاتا ہے. بس ایک دفعہ ساری بیچ کی رکاوٹوں کو دور کر کے دیکھیں. ایک بچہ ہے وہ لاڈ کرتا ہے، ماں سے پیار کرتا ہے، ماں دے دیتی ہے. آپ کو خود ہی پتا ہوتا ہے آج جو پیسے مانگ رہی ہیں شوہر سے اس نے دینے ہیں کہ نہیں دینے، پہلے ہی پتا ہوتا ہے آپ کو. اور جس دن ملنا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ آج مل جائیں گے. لہٰذا اللہ کی ذات تو کسی بھی مثال سے پاک ہے، تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ملا. محمد رسول اللہ.